مجھے بجٹ سے پہلے بھی مارکیٹ بہت اچھی لگی, مجھے بجٹ کے بعد بھی مارکیٹ بہت اچھی لگی کہ مارکیٹ اپنا ایک نیا ہائی بنائے گی اور پچھلے ہائیز کو کنسیڈریبلی بیٹ کرے گی انشاءاللہ. بٹ آئی سی کہ یہ جو 160 سے 65 کا بینڈ ہے آن دا ٹاپ سائڈ, دس شوڈ بی دا بینڈ فار دس ایئر. اس سے آگے جانا پاکستان کی اس وقت جو اسٹاک مارکیٹس ہیں خاص طور پہ اس کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے, کہ ایک تو پازیٹیوٹی برقرار رکھیں اور اپنی انویسٹمنٹس کو فنڈامنٹل اسکرپس کے اوپر لے کے آئیں, اور تھوڑا جو ویو ہے اس کو شارٹ ٹرم سے لے کے اب میڈیم ٹرم اور لانگ کی طرف جانا شروع کریں. اور اگر آپ کی سلیکشن ٹھیک ہوگی, انفارم ڈیسیجنز ہوں گے اور آپ بہترین انویسٹمنٹ کریں گے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیریڈ آپ کو بڑے زبردست قسم کے ریٹرن دے سکتا ہے. اس لیے اسٹاک مارکیٹ بہرحال اس وقت ہر ایسے بندے کے ریڈار پہ ہونی چاہیے جس کے پاس سرمایہ موجود ہے اور وہ نارملی انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور اگر اس نے اس کلاس کو ایڈ نہیں کیا تو یقیناً یہ وہ کلاس ہے جس کو ایڈ کرنا اس کے لیے اس وقت میرے خیال میں آپ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھنا شروع ہو گئے ہوں گے کہ آپ کی جو ریفائنری سیکٹر ہے اس میں کچھ گنے چنے اسٹاکس ہیں, اور ان اسٹاکس کے اندر بڑی زبردست قسم کی ریلی آلریڈی آ چکی ہے, اور اب آ کے آپ دیکھیں تو وہ تھوڑی سی رک رہی ہے کیونکہ اب وہ انتظار کر رہی ہے کہ جو ہی پالیسی اناؤنس ہوتی ہے اور اس میں کلیئرٹی مزید آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سیکٹر آگے چلے. اور پاکستان میں یہ جو ای وی آٹو موبائل سیکٹر ہے یہ بڑا زبردست چلے گا آنے والے دنوں میں. اسٹاکس ہیں جو کہ ٹیکنالوجی سے ڈیل کرتے ہیں ان کی پرفارمنس کو دیکھیں اور اپنی انویسٹمنٹس کو فنڈامنٹل اسکرپس کے اوپر لے کے آئیں, اور تھوڑا جو گورنمنٹ جو ہے وہ اس سیکٹر کو جو آلریڈی ٹیکسٹ اور بہت زیادہ ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر برڈن ایڈ کرے گی. یہ ایکچولی ان کے ٹینیور کا سیکنڈ لاسٹ بجٹ ہوگا, اس کے بعد تو وہ الیکشن بجٹ کہتے ہیں نا اس کو, کہ آنے والے 2021 اور 2022 کیلنڈر ایئرز پاکستان کی تاریخ میں اسٹاک ایکسچینج کے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہوں گے. اور جو ہم نے ایک جسے کہتے ہیں کہ سائیکل دیکھا تھا جس میں کام نہیں ہوتا تھا, اسٹاکس کے اندر بڑی پرابلم آتی تھی, مارکیٹ بہت سلو ہو گئی تھی, والیومز نہیں تھے, یہ سارا اس کا ٹرن اراؤنڈ پیریڈ ہے اور اینٹیسپیشن میں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. تو اس سال میں اگر معاشی ایکٹیویٹی دیکھیں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم نے خبریں بہت اچھی سنی, بہت ساری نیگیٹیوٹی کے درمیان میں بہت ساری اچھی خبروں میں آپ سیمنٹ کے نمبرز دیکھیں ریکارڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اسٹیل دیکھیں ریکارڈ پہ ہے, آٹو سیکٹر دیکھیں اس کی گروتھ فینومینل ہے. اس بار جو اسٹاک ایکسچینج میں ریزلٹس آئے ہیں دے آر ایکسیلنٹ. اس کے علاوہ آپ ٹیکسٹائل کی سائٹ پہ دیکھیں, ہمیں تمام خوشخبریاں وہاں سے ملی. کچھ کراپس کے اندر بھی ہمیں نظر یہ آیا کہ ویٹ کی بمپر کراپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور سروسز سیکٹر ان جنرل جس تیزی سے امپروو ہوا اور جتنی اس میں ایکٹیویٹی آئی ہے, تو اگر 3.9 نہیں ہوگا تو اس سے اگر تھوڑا نیچے بھی آ جائے گا میرے خیال میں آن این اوور آل بیسس, اگر یہ تھوڑا سا 3.9 سے شارٹ بھی رہتا ہے تب بھی یہ سال تمام ایکسپیکٹیشن سے بہت اچھا ثابت ہوا. اور اس میں ایڈ کروں انفلیشن کا نمبر آپ ایٹ دی اینڈ آف ایئر کہاں کلوز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 8.5% کے آس پاس, دیٹس واٹ آئی سی. پراپرٹی, گولڈ اینڈ اسٹاکس دے آل پرفارم ویل ایٹ دا سیم ٹائم. دیکھیں میں پراپرٹی اور اسٹاک مارکیٹ پہ زیادہ فوکس کروں گا کیونکہ وہ آپ کا لوکل فنومینا ہے. گولڈ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل فنومینا ہے, اٹ از ڈوئنگ ویل, اس کے اپنے ریزنس ہیں, مگر یہاں دو پہ فوکس کر لیتے ہیں. پراپرٹی کے بہتر کام اور رزلٹ اچھی ہونے کی دیکھیں وجہ ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر نے جو کنسٹرکشن پیکج دیا تھا اس میں ایمنیسٹی آئی تھی, تو جنرلی یہ والا سیکٹر جو تھا سارے انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ دس ول ڈو گڈ. سیکنڈلی آپ ریمیٹنسز دیکھیں اور جو باہر سے آ رہی ہیں جس میں بھی ایک ریکارڈ انکریز ہے. میرے خیال میں 10 مہینے کا آپ کو جو نمبر ہے وہ پچھلے سال کے 12 مہینے کے نمبر سے آلریڈی زیادہ ہے. سو اگلے 2 مہینے کا بھی نمبر اس کے اندر ایک ایڈیشن ہی ہوگی, تو 6 سے 8 ارب ڈالر ایڈیشن جو ہے اس کے بیچ میں جا کے یہ جون تک کلوز ہو سکتا ہے. اگر ایسی چیز ہو رہی ہے تو یہ پیسہ انجیکٹ کہاں ہوتا ہے اور جہاں کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے. سو نیچرلی لوگوں کی پریفرنس پاکستان میں ایسیڈ کلاسز میں جب انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے آگے پراپرٹی چلی جاتی ہے کہ لوگوں کا جنرل خیال ہوتا ہے کہ پراپرٹی میں انویسٹ کر دو. دوسرا عمومی طور پہ خیال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سو یو تھنک کہ پاکستان میں سب چیزیں بہت سپر ہو رہی ہیں کہ ڈسپائٹ این گلوبل فنومینا کہ گولڈ میں تیزی ہے, پاکستان میں اسٹاکس میں بھی لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اسٹاکس میں تو انویسٹ کرنے کی بڑی ایک ریشنل ہے, میں اس میں بھی آ جاتا ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں لوگ فیوچر سے بہت کنسرنڈ ہیں. یہ بھی ہم ایکچولی بحیثیت قوم بہت ہی بائی پولر ہو جاتے ہیں اپنی ویوز کے اندر, اور بائی پولر اتنے ہو جاتے ہیں کہ ایک کو لگتا ہے کہ معیشت بالکل برباد ہو گئی ہے, دوسرا کہتا ہے کہ معیشت جو آسمان پہ چلی گئی ہے. آپ امپورٹ لیڈ گروتھ سے ایکسپورٹ لیڈ کی طرف آپ گئے. اگر آپ اور غور کریں تو پاکستان کی آٹو پالیسیز, ای وی کی پالیسی آ رہی ہے, پاکستان پروموٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ جو کمپلیٹلی بلٹ یونٹ ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں اس کو نہ کریں, سیمی ناک ڈاؤن میں جائیں اور اس کے بعد اس سے لوکلائزیشن پہ جائیں.
تو اسی کی وجہ سے آپ اتنے سارے نئے برانڈز پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئے اور ان سب نے اپنی اسمبلی لائن لگانی ہے. شروع میں اسمبلنگ ہوگی, پھر اس کے بعد ایک اس کے پیرافرل انڈسٹری اس کے ساتھ بننا شروع ہو جائے گی, جیسے کہ آپ کی نارمل آٹو انڈسٹری میں پاکستان میں ویسے بھی ہو چکا. آج کے پروگرام میں ناظرین جو ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ از اباؤٹ دا بجٹ. بجٹ کے نام پہ یہ ریلی ہو رہی ہے, بجٹ کے نام پہ اس وقت بازار چلائی جا رہی ہے, اینڈ دیر آر ان فیکٹ لاٹ آف گڈ تھنگس وچ آر ہیپننگ. شوکت ترین نے آن دا گراؤنڈ آ کر کہا ہے کہ مجھے اگر لوگ ٹف ٹائم دیں گے تو میں ان کو ڈیفینڈ کرنا بھی جانتا ہوں. جو بات شوکت ترین کی بہتر لگی اور اچھی لگی وہ یہ کہ گو کے 2 مہینے میں بہت سارے نمبرز کو بہت تیزی سے تبدیل کیا گیا ہے, بٹ ہی واز لائک کہ مجھ سے نیکسٹ ایئر کی بات کریں, اس سے اگلے سال کی بات کریں, میں اگلے سال 5% اور اگلے سال اس سے اگلے سال 6% کی گروتھ کی بات کرتا ہوں. سو یہ وہ بات ہے جس کو ہم ریزنیبل اور جسٹ کہہ سکتے ہیں. ٹوڈے وی آر ان دی آفس آف جیس گلوبل. جیس گلوبل ہیپنس ٹو بی ون آف دا بگ 5 بروکریج ہاؤسز, اور جیس گلوبل کے CEO ہیں کامران ناصر. ان سے ہم بات چیت کریں گے بجٹ ریلی کے اوپر, ٹیلی کمیونیکیشن پالیسی کے اوپر, اینڈ گوئنگ فارورڈ ٹیکس ایگزمپشن رہیں گی نہیں رہیں گی, اکانومی گروتھ, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے, یہ سب باتیں ہم ان سے پوچھیں گے. کامران ناصر, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران صاحب, ایک چھوٹی سی کنٹروورسی از ناٹ دا رائٹ ورڈ, بٹ دیر از اے ڈفرینس اوپینین. ایک سائڈ ہے جو کہتی ہے کہ گروتھ جو ہے وہ 3.96 کے نمبرز محض 2 مہینے کے عرصے میں بہت تیزی سے نمبرز کو امپروو کیا گیا ہے, جبکہ دوسری سائڈ پہ شوکت ترین صاحب بذات خود یہ کہتے ہیں کہ 4% کا جو نمبر ہے وہ ڈیفینڈیبل ہے, اینڈ ہی سیڈ ہی وڈ وانٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ, اینڈ ڈو یو فیل کہ یہ گروتھ کے نمبر جو 3.96% کے بارے میں کہے جا رہے ہیں یہ اچیویبل ہیں, یا یہاں پہ اکانومی آپ کو دکھتی ہے؟ دیکھیں, یہ سوال جتنا میں سمجھا ہوں آپ کا, یہ 3.94 کی جو ابھی کی بحث ہے کہ اس سال کلوز اس پہ کریں گے, آپ اسی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ثانی, میرا بڑا اس پہ کنسیڈرڈ ویو ہے کہ ہم تھوڑی سی ایک ارریلیونٹ ڈبیٹ میں انٹر ہو گئے ہیں, اور وہ انٹر بھی اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کچھ کہتی ہے, اپوزیشن شور کرتی ہے, اور ہر دفعہ بجٹ سے پہلے اس قسم کے شور ہوتے ہیں کہ جی نمبر یہ ٹھیک نہیں ہے, اور نارملی نمبر جب ریلیز ہوتا ہے تو وہ اگلے بجٹ آنے سے پہلے ہی ایک مسترد قسم کا پکا نمبر آپ کو ملتا ہے کہ جی پچھلے سال کیا ہوا تھا. اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں. سب سے پہلے یہ کہ لاسٹ ٹائم جب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ نیگیٹو گروتھ ریٹ تھا وہ نیگیٹو بائی X% تھا. اب گورنمنٹ نے اس فگر کو شاید ری ایڈجسٹ کیا ہے اور اس کو زیادہ نیگیٹو بتایا, تو وہ ایک لو بیس کا ایفیکٹ ہے جو بیچ میں آئے گا. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اکانومی کی صورتحال اوور آل جائزہ لینا چاہیے. دیکھیں ورلڈ بینک نے, اسٹیٹ بینک نے, سب کا خیال تھا کہ 2.5% سے اوپر کی گروتھ پاکستان میں ہوگی. گورنمنٹ شاید اس سے زیادہ کنزرویٹو تھی, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اتنا کر لے گا, لیکن آپ اس سال میں اگر معاشی ایکٹیویٹی دیکھیں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم نے خبریں بہت اچھی سنی. بہت ساری نیگیٹیوٹی کے درمیان میں بہت ساری اچھی خبروں میں آپ سیمنٹ کے نمبرز دیکھیں, ریکارڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اسٹیل دیکھیں ریکارڈ پہ ہے, آٹو سیکٹر دیکھیں اس کی گروتھ فینومینل ہے. اس بار جو اسٹاک ایکسچینج میں ریزلٹس آئے ہیں دے آر ایکسیلنٹ. اس کے علاوہ آپ ٹیکسٹائل کی سائڈ پہ دیکھیں, ہمیں تمام خوشخبریاں وہاں سے ملی. کچھ کراپس کے اندر بھی ہمیں نظر یہ آیا کہ ویٹ کی بمپر کراپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور سروسز سیکٹر ان جنرل جس تیزی سے امپروو ہوا اور جتنی اس میں ایکٹیویٹی آئی ہے, تو اگر 3.9 نہیں ہوگا تو اس سے اگر تھوڑا نیچے بھی آ جائے گا میرے خیال میں آن این اوور آل بیسس, اگر یہ تھوڑا سا 3.9 سے شارٹ بھی رہتا ہے تب بھی یہ سال تمام ایکسپیکٹیشن سے بہت اچھا ثابت ہوا. اور اس میں ایڈ کروں کہ آپ ریمیٹنسز کو دیکھیں وہ بھی ریکارڈ نمبر پہ چل رہی ہیں. جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کے نمبرس آپ کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر بھی دیر از گروتھ, اور گورنمنٹ نے جو نمبر ابھی ریلیز کیا اگر آپ اپریل ٹو اپریل کمپیریزن کریں گے پھر تو بڑی سگنیفیکنٹ گروتھ بن جاتی ہے. لیکن ابھی کے جو نمبرز آئے ہیں وہ بھی پازیٹیو ہیں, اور آخر کے جو نمبرز آئیں گے اس کے اندر بھی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نمبر بھی بہت اچھا ہوگا. کریکٹ. انفلیشن کے اوپر بھی لوگ کافی ساری باتیں کر رہے ہیں, بٹ گورنمنٹ آئی تھنک از رائٹ when government says کہ because of the corona and locust اکانومی کو بہرحال اس کی ہٹ ایک لینا پڑی تھی. آپ کے خیال میں انفلیشن کا نمبر آپ ایٹ دی اینڈ آف ایئر
कहाँ क्लोज होते हुए देख रहे हैं? देखिए 8.5% के आसपास, दैट्स व्हाट आई सी. हायर साइड भी चला गया तो 9 से नीचे रहना चाहिए, बट द बैंड दैट आई सी इसको 8 और 9 के दरमियान में क्लोज होना चाहिए. और मेरा दूसरा व्यू ये भी है कि अगले साल भी मैं कोई सुपर इन्फ्लेशन नहीं देख रहा. मेरा ये ख्याल है कि नंबर्स इसी के आसपास रहेंगे और यहीं पे क्लोज होंगे. आप देखें अमूमी तौर पे कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत बुरा एक इम्पैक्ट आएगा. मेरा ख्याल है वो पीरियड सिर्फ पिछले साल अप्रैल से जून तक का था, जहाँ पे स्ट्रिक्टर लॉकडाउन थे और एक जनरली आप देखें ना एक खौफ था कि क्या बीमारी है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा. और पाकिस्तानी जिस तरह की कौम है, मेरे ख्याल में वी हैव लर्नड टू वन एक तो लिव विद इट एंड सेकेंडली हाउ टू डील विद इट. गवर्नमेंट की भी जो इनिशिएटिव्स थे जहाँ अच्छे थे उनको सराहना चाहिए, मगर मेरे ख्याल में इंडस्ट्री जनरली इस साल में जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर खुली ही रही है. सो कोरोना रिलेटेड इम्पैक्ट इसके अंदर उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह का कभी आर्ग्यूमेंट के लिए कोई बंदा इस्तेमाल कर ले कि जी कोविड ईयर था और पाकिस्तान की इकॉनमी की ऐसी की तैसी हुई. पाकिस्तान इकॉनमी हैज़ केप्ट ऑन डूइंग reasonably well within this period, better than your neighboring countries, better than what people had expected in the beginning. We are seeing कि property is doing extremely well, gold भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. ये तीनों चीज़ें एक साथ होने को भी लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं कि यार ये एक साथ सारे के सारे साइकिल्स पॉजिटिवली कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे इसमें जुबरेंस और एक्साइटमेंट आ सकती है. सो गोइंग फॉरवर्ड, एक तो पहले आप ये कमेंट दीजिएगा कि जो गवर्नमेंट की ईज़ ऑफ डूइंग की पॉलिसी है उसमें आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी अ गुड ईयर, एंड प्लस यू थिंक कि ये वाली चीज़ कोई ईज़िली हज़म कर सकता है कि प्रॉपर्टी, गोल्ड एंड स्टॉक्स दे ऑल परफॉर्म वेल एट द सेम टाइम? देखिए मैं प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट पर ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि वो आपका लोकल फिनोमेना है. गोल्ड जो है वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इट इज़ डूइंग वेल, उसके अपने रीजंस हैं, मगर यहाँ दो पे फोकस कर लेते हैं. प्रॉपर्टी के बेहतर काम और रिजल्ट अच्छी होने की देखिए वजह है कि तो प्राइम मिनिस्टर ने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया था इसमें एमनेस्टी आई थी, तो जनरली ये वाला सेक्टर जो था सारे एंटिसिपेट कर रहे थे कि दिस विल डू गुड. सेकेंडली आप रेमिटेंसेस देखें और जो बाहर से आ रही हैं जिसमें भी एक रिकॉर्ड इंक्रीज़ है. मेरे ख्याल में 10 महीने का आपको जो नंबर है वो पिछले साल के 12 महीने के नंबर से ऑलरेडी ज़्यादा है. सो अगले 2 महीने का भी नंबर उसके अंदर एक एडिशन ही होगी, तो 6 से 8 अरब डॉलर एडिशन जो है इसके बीच में जाकर ये जून तक क्लोज हो सकता है. अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो ये पैसा इंजेक्ट कहाँ होता है और जहाँ का इस्तेमाल कहाँ पे होता है. सो नेचुरली लोगों की प्रेफरेंस पाकिस्तान में एसेट क्लासेस में जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे आगे प्रॉपर्टी चली जाती है कि लोगों का जनरल ख्याल होता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो. दूसरा अमूमी तौर पर ख्याल जो होता है वो होता है कि गोल्ड ख़रीदो. उसके बाद होता है कि नेशनल सेविंग का सर्टिफिकेट ले लो, और चौथा उनको नज़र आता है कि स्टॉक मार्केट में चले जाए. तो यही इनकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी और प्रायोरिटी भी है. सो सेकेंडली देखिए ये बहुत ही गलत व्यू है. Can I interrupt you here before you continue? देखिए गोल्ड के बारे में तो बड़ी स्ट्रेट सी बात कही जाती है कि व्हेन पीपल इन्वेस्ट इन गोल्ड वो टॉक्सिक एसेट, आई डोंट वांट टू कॉल स्टॉक्स एज अ परफेक्ट टॉक्सिक एसेट्स, बट जो ज़्यादा रिस्कियर एसेट्स होते हैं उसमें से लोग निकल रहे होते हैं. एंड गोल्ड में एंट्री शोज़ के लोगों को मसाइल हैं, लोगों को फ्यूचर देखने में इश्यूज़ हैं. सो यू थिंक कि पाकिस्तान में सब चीज़ें बहुत सुपर हो रही हैं कि डिस्पाइट एन ग्लोबल फिनोमेना के गोल्ड में तेज़ी है, पाकिस्तान में स्टॉक्स में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करने की बड़ी एक रैशनल है, मैं उसमें भी आ जाता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में लोग फ्यूचर से बहुत कंसर्न हैं. ये भी हम एक्चुअली बहैसियत कौम बहुत ही बाइपोलर हो जाते हैं अपने व्यूज़ के अंदर. और बाइपोलर इतने हो जाते हैं कि एक को लगता है कि मईशत बिल्कुल बर्बाद हो गई है, दूसरा कहता है कि मईशत जो आसमान पे चली गई है. हकीकत ये है कि मईशत ने पिछले साल से बेहतर परफॉर्म किया, उससे पिछले साल से भी बेहतर परफॉर्म किया मेरी नज़र में. और मेरी नज़र में आपकी जो मईशत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, मैं 12 टीवी प्रोग्राम्स में जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं ये बात कहता हूँ कि इसका क्रेडिट शायद इस गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, या आने वाली गवर्नमेंट्स लेंगी, क्योंकि आपने पॉलिसी शिफ्ट किया. पॉलिसी शिफ्ट क्या था? आप इम्पोर्ट लेड ग्रोथ से एक्सपोर्ट लेड की तरफ आप गए. ये जो बिटर पिल होती है इसको सॉल्व करना ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको उसके बेनिफिट नज़र नहीं आएंगे, ना रेवेन्यू कलेक्शन में, ना प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में. हालांकि इससे हट के अगर आप मवाजना करें तो आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है. अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ी है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ी है तो आपके बिजनेसेस ने परफॉर्म ना किया हो, उसके अलावा तो नहीं बढ़ सकती.
سو یقیناً بزنسز نے پرفارم کیا ہے, اس سے ٹیکس کلیکشن بڑی ہے. گورنمنٹ کی جو پالیسی خاص طور پہ ایکسپورٹ کی سائڈ پہ, اس میں آپ ٹیکسٹائل کو دیکھیں, اگر آپ اور غور کریں تو پاکستان کی آٹو پالیسیز, EV کی پالیسی آ رہی ہے. پاکستان پروموٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ جو کمپلیٹلی بلٹ یونٹ ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں اس کو نہ کریں, سیمی ناک ڈاؤن میں جائیں اور اس کے بعد اس سے لوکلائزیشن پہ جائیں. تو اسی کی وجہ سے آپ اتنے سارے نئے برانڈز پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئے, اور ان سب نے اپنی اسمبلی لائن لگانی ہے. شروع میں اسمبلنگ ہوگی, پھر اس کے بعد ایک اس کے پیرافرل انڈسٹری اس کے ساتھ بننا شروع ہو جائے گی, جیسے کہ آپ کی نارمل آٹو انڈسٹری میں پاکستان میں ویسے بھی ہو چکا. تیسری طرف آپ موبائل پالیسی دیکھیں, موبائل فون پہلے امپورٹ ہو رہے تھے, اب اس کے اوپر بھی اسمبلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے پاکستان میں ایک بڑے پیمانے کے اوپر, اور وہاں بھی لوکلائزیشن آنے والے دنوں میں آئے گی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 200 ملین پلس کی پاپولیشن, اگر آپ کی پالیسیز لانگ ٹرم فوکس کے ساتھ بنائی جائیں گی, آپ کی اکانومی گریجولی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی جائے گی. تھوڑا سا آپ کو صبر رکھنا پڑتا ہے, آپ کو انتظار کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, مگر کوئی بعید نہیں ہے کہ دنیا کی 5ویں یا 6ٹھی بڑی مارکیٹ ان ٹرمز آف پاپولیشن, اٹ کین گو رانگ انلیس اینڈ انٹل کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہو یا شارٹ سائٹڈ ہو. کامران صاحب, بجٹ کی ریلی سے متعلق کافی ساری بات چیت ہو رہی ہے. انفیکٹ ریفائنری پالیسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ آرڈیننس کے راستے کو اپنائے اور ریفائنری پالیسی کو لے کر آئے. ٹیلی کمیونیکیشن پالیسی کے کانٹیکس میں بھی VC کافی سارے پینی اسٹاکس جو ہیں وہ 70% والیوم کر رہے ہیں PSX کی ٹریڈنگ کا. کامران صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ریفائنری پالیسی اور ٹیلی کمیونیکیشن پالیسیز یہ اگر آ جاتی ہیں, پہلے تو یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ اف وی سی دیٹ دس ہیپنس تو اس کا بازار پہ کیا اثر پڑے گا. دیکھیں, کیونکہ ابھی تک آؤٹ نہیں ہوئی ہے تو بہت ساری قیاس آ رہی ہیں اس کے بارے میں, لیکن ایک بات جنرلی از ان پلیس کہ ایک ریفائنری کی بڑی روبسٹ قسم کی پالیسی دینے جا رہے ہیں, جس میں بہت سارے انسینٹیوز, ٹھیک ہے, ان دا فارم آف ٹیکس, ان دا فارم آف ادر ایریاز, وہ ان کو ملنے جا رہے ہیں, جس سے کہ ہر طرف سے ریفائنری کے اوپر ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہوگا کہ آپ کی ارننگ بھی بڑھے گی, اور سرٹنلی اس کی ٹریکشن اور اس کی پروڈکشن بھی جو ہے آؤٹ پٹ, جسے تھرو پٹ کہتے ہیں, وہ انکریز ہو جائے گا. سو یہاں پہ بھی ہے, ایون ان دا کیس آف ٹیلی کمیونیکیشن, یہ دونوں جگہ پہ یہ ہے. دونوں میں اینٹیسپیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ ود دیٹ, کہ اس پالیسی کے ساتھ باہر آئے گی, اور اس کے بعد جنرلی اس کی پرائسنگ ان تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھنا شروع ہو گئے ہوں گے کہ آپ کی جو ریفائنری سیکٹر ہے اس میں کچھ گنے چنے اسٹاکس ہیں, اور ان اسٹاکس کے اندر بڑی زبردست قسم کی ریلی آلریڈی آ چکی ہے, اور اب آ کے آپ دیکھیں تو وہ تھوڑی سی رک رہی ہے, کیونکہ اب وہ انتظار کر رہی ہے کہ جو ہی پالیسی اناؤنس ہوتی ہے اور اس میں کلیئرٹی مزید آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سیکٹر آگے چلے. اور میں جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ سلولی اینڈ گریجولی کچھ بہت اچھے اقدام کر رہی ہے, انہی میں سے یہ اقدام ہے کہ جس کے اندر آپ کئی چیزیں جن میں پالیسیز نہیں ایگزسٹ کرتی تھی وہاں پالیسی بن رہی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی EV کی پالیسی جو ہے وہ بھی بڑی روبسٹ قسم کی اور بہت اچھی آنے والی ہے, اور پاکستان میں یہ جو EV آٹو موبائل سیکٹر ہے یہ بڑا زبردست چلے گا آنے والے دنوں میں, اور یہ گورنمنٹ اس پر بڑے فوکس کے ساتھ کام کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیکاز ہم ان کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں دائیں بائیں سے بھی سن رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں ان سے ہماری ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے, اینڈ وی آر پازیٹیولی سرپرائزڈ کہ پوری دنیا کو اسٹڈی کر کے یہ پالیسیز متعارف کرائی جا رہی ہیں. ہاؤ اباؤٹ ٹیلی کمیونیکیشن؟ سیم گوز فار ٹیلی کمیونیکیشن. دیکھیں آپ, کووڈ سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ کووڈ سے ہم نے یہ سیکھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ڈیجیٹل ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں وہ پیس بہت سلو تھی, پاکستان نے وہ پیس بہت ہی اسٹرانگلی پکڑ لی. آپ اپنے جتنے بھی اسٹاکس ہیں جو کہ ٹیکنالوجی سے ڈیل کرتے ہیں ان کی پرفارمنس کو دیکھیں, انکریز کرنے کا نتیجہ آج زوم میٹنگز, آج ورچوئل انٹریکشنز, آج اسمارٹ فون پینیٹریشن ان پاکستان. اگر میں آپ کو بتاؤں ریجن میں پینیٹریشن ہماری سب سے لو تھی, لیکن اس تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر وداؤٹ دا سپورٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن یہ سارا ہو نہیں سکتا. تو دس از دا رائٹ انفراسٹرکچر وچ از بینگ پٹ انٹو پلیس ٹو گو فارورڈ. لیکن بانڈس کے لیے تو بہت زبردست گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ کہ اس کو فیز آؤٹ کر رہی ہے. تو بانڈ کا پیسے بھی ہمیں کسی حد تک کیپٹل مارکیٹ کا رخ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. NSS از سم تھنگ, اس پہ آئی ہوپ کہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا. ٹیکس ایگزمپشن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ گورنمنٹ جو یہ چھوٹ ہے ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس پہ آپ کا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کوئی ڈراسٹک میجر اس بجٹ کے اندر نہیں لے گی. ہم بہت ساری باتوں میں, ایک کا بھی ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی کوئی چھوٹ دے دے گی جس کا کہ انڈسٹری پہ اتنا بڑا امپیکٹ آ جائے گا کہ جی آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مطلب آسمان سے باتیں کرنا شروع کر دے گی. میرے خیال میں ساری چیزوں میں, میرے اپنے ویو میں, آئی بلیو
کہ بہت زیادہ میانہ روی کی ضرورت ہے. آپ کو ایکسپینس سائڈ کو بھی فوکس رکھنا ہے. ایکسپینشن کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو اتنا ایکسپینڈ کر لیں کہ کل کو وہ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے, لیکن ترقیاتی کاموں کی طرف گورنمنٹ کو جانا پڑے گا, یہ انیویٹیبل ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سیکٹر کو جو آلریڈی ٹیکس اور بہت زیادہ ٹیکس ہے اس کے اوپر برڈن ایڈ کرے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے خیال میں انسینٹیوائز کرنے کا ایک پروسیس جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کوانٹیٹیو انکریز لے کے آئیں, تاکہ اگر وہاں پہ ٹیکس انسینٹیوائزیشن ہوگی بھی تو بھی آپ کو دونوں طرف سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اچھا ملے گا. سو آئی ڈو ناٹ فیل اینڈ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ گورنمنٹ کوئی بھی ایسا ڈراسٹک میجر لے گی کہ جس کے اوپر کل کو تنقید ہو رہی ہوگی کہ جی بہت ساری ایگزمپشنز, ہاں کچھ ایگزمپشنز اگر ایسی ہیں کہ جن کو وڈرا کرنا واقعی بنتا ہے بیکاز دے آر ناٹ آف اینی یوز, تو وہ وڈرا ہونی چاہیے. بٹ جنرلی اسپیکنگ اٹ وڈ, آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بجٹ ہوگا اس گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہ ایکچولی ان کے ٹینیور کا سیکنڈ لاسٹ بجٹ ہوگا, اس کے بعد تو وہ الیکشن بجٹ کہتے ہیں نا اس کو. سو یہ ان کے لیے اچھا پیش کرنا اور بڑا سوچ سمجھ کے پیش کرنا میرے خیال میں انتہائی ضروری ہے. 500 ارب کے آس پاس ہے میوچل فنڈ کی ایکویٹی سائڈ. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ کہ نیکسٹ بجٹ کے بعد اس میں کو آپ کو بہتری دکھتی ہے؟ مجھے بالکل دکھتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے 2021 اور 2022 کیلنڈر ایئرز پاکستان کی تاریخ میں اسٹاک ایکسچینج کے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہوں گے. اور جو ہم نے ایک جسے کہتے ہیں کہ سائیکل دیکھا تھا جس میں کام نہیں ہوتا تھا, اسٹاکس کے اندر بڑی پرابلم آتی تھی, مارکیٹ بہت سلو ہو گئی تھی, والیومز نہیں تھے, یہ سارا اس کا ٹرن اراؤنڈ پیریڈ ہے اور اینٹیسپیشن میں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اینڈ یو ول سی دا ریزلٹس. فینٹاسٹک. سی جی ٹی کے اوپر واٹ از یور ویو؟ اگر پی ایس ایکس کے پروپوزل کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور سی جی ٹی کو ہولڈ کر دیا جاتا ہے فار اے پیریڈ آف 2 year, you think this is going to be good for the market? دیکھیں اس کا امپیکٹ تو بہت بڑا ہوگا, مگر میں ایسی کسی بھی فیصلے کے حق میں نہیں ہوں کہ جو کہ ٹیمپریری یا ایڈ ہاک کسی مسئلے کو حل کرتا ہے. میرا خیال ہے باقی کنٹریز کو اور باقی آپ کی جو پیئرز ہیں ان کو اسٹڈی کر کے سو اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے. ریشنلائز ہونا چاہیے کہ فلیٹ ہے, اس کو فلیٹ نہیں ہونا چاہیے, اس میں ٹائم پیریڈ, ٹائم ڈیوریشن ہونی چاہیے, اس کے اپنے انسینٹیوز ہونے چاہیے, ان کو بلڈ کرنا چاہیے. اور ایبالش کرنا کمپلیٹلی میرے خیال میں ایک تو پہلی بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی گورنمنٹ اس کو مانے گی اگر یہ سجیشن بھی گئی ہے, اور دوسرا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ پھر ایک ایڈ ہاک اسٹیپ ہو جائے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. شارٹ ٹرم میجر ہوگا. بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا مارکیٹ؟ مجھے بجٹ سے پہلے بھی مارکیٹ بہت اچھی لگی, مجھے بجٹ کے بعد بھی مارکیٹ بہت اچھی لگی. میں نے پہلے بھی کچھ پروگرامس میں کہا ہے, آپ کے لیے میں تھوڑی بات لمبی کروں گا, کہ مارکیٹ اپنا ایک نیا ہائی بنائے گی اور پچھلے ہائیز کو کنسیڈریبلی بیٹ کرے گی انشاءاللہ. رائٹ. سو آپ کو ڈالر کس طرح کا دکھتا ہے؟ ڈالر کے ریزروز کی پوزیشن کیسی دکھتی ہے گوئنگ فارورڈ؟ ڈالر کے ریزرو جو ہیں یہ ایک بڑا فینومینا بن گیا ہے میرے خیال میں. اسٹیٹ بینک کی اب جو پالیسی بن گئی ہے سو یہ سب ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی سچویشن کیا ہے. کہیں پیمنٹ زیادہ آ گئیں, ریسٹرکچر نہ ہو سکیں اور آپ کے پاس آگے انفلو اچھا نہ ہوا تو ڈالر ٹیمپرری اسپائک لے گا. جو ہی آپ کا انفلو بہتر ہو جائے گا, ریمیٹنس بہتر ہو جائے گی تو نیچے آ جائے گا. بٹ آئی سی کہ یہ جو 160 سے 65 کا بینڈ ہے آن دا ٹاپ سائڈ, دس شوڈ بی دا بینڈ فار دس ایئر. اس سے آگے جانا نہیں چاہیے. ریزروز کے لیے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 25 بلین کا ٹارگیٹ سپٹمبر 2021 میں اچیو ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے اب فورن جو روڈ شوز ہیں اور جو فورن فنڈنگ بانڈس کے ایشوونس اور سکوک کے ایشوونس سے اسٹارٹ کرنی تھی انہوں نے کر دیا ہے. گرین بانڈس کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ اس وقت چل بھی رہی ہیں. میرے خیال میں آج کے دن میں اس میں بھی کافی زبردست قسم کی پیش رفت ہے. بٹ امپورٹنٹ از کہ ابھی تو آپ بورو کر کے ریزرو بنا رہے ہیں. سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹ کو انکریز کر کے اور اس کا انکریز پوسٹ کرنا شروع کرے, بیکاز دیٹ از اے سسٹینیبل وے آف انکریزنگ یور فارن ریزروز. باقی بورنگ میں کوئی کباہت نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس ایک پورا گیم پلان ہو کہ آپ نے ریزروز کو بلڈ کیا, کوشن بلڈ کیا, امپورٹ کور دیا, اکانومی کو اسٹیبل رکھا, پی کیا, ڈالر پیرٹی کنٹرول کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کل کو ایک ذریعہ بنے گا کہ ہم اپنے ڈیٹ کو بھی انڈر چیک لا سکتے ہیں. گریٹ. کامران صاحب آخر میں اگر آپ کوئی انویسٹرز کو میسج دینا چاہیں تو جی ٹی وی کا پلیٹ فارم حاضر ہے. دیکھیے جی, میرا سب سے امپورٹنٹ میسج جو انویسٹرز کو ہوگا کہ پاکستان کی اس وقت جو اسٹاک مارکیٹس ہیں خاص طور پہ اس کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے کہ ایک تو پازیٹیوٹی برقرار رکھیں اور اپنی انویسٹمنٹس کو فنڈامنٹل اسٹیپس کے اوپر لے کے آئیں, اور تھوڑا جو ویو ہے اس کو شارٹ ٹرم سے لے کے اب میڈیم ٹرم اور لانگ کی طرف جانا شروع کریں. اور اگر آپ کی سلیکشن ٹھیک ہوگی, انفارم ڈیسیجنز ہوں گے اور آپ بہترین انویسٹمنٹ کریں گے
تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیریڈ آپ کو بڑے زبردست قسم کے ریٹرن دے سکتا ہے. اسٹاک مارکیٹ بہرحال اس وقت ہر ایسے بندے کے ریڈار پہ ہونی چاہیے جس کے پاس سرمایہ موجود ہے اور وہ نارملی انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور اگر اس نے اس کلاس کو ایڈ نہیں کیا تو یقیناً یہ وہ کلاس ہے جس کو ایڈ کرنا اس کے لیے اس وقت میرے خیال میں انتہائی ضروری ہے.